آج ہم سنیں گے درود پاک کی فضیلت۔ کیا سنیں گے؟ کہ درود پاک یہ ایک ایمان افروز واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آئے گی اور آخرت کے دن بھی کام آئے گی۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، یعنی کہ غربت کے دن آ گئے، غریبی آ گئی، تنگ دستی آ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، قرضہ سر پر چڑھ گیا، ہاتھ خالی ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا، اس نے اپنے قرضے کا، ایک صاحب دین آیا یعنی کہ قرضہ لینے والا آیا، اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کریں، میرے ذمہ اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کے ایسا کرنے سے وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور کہا کہ میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا ہاں لیا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا، ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ ضامن لینے کے لیے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماجت کی لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار صاحب دین سے عرض کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دے دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا جیل میں، اور پھر مجھے بے شک جیل بھیج دینا، میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے، راستہ بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا اس رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار ہیں۔ صاحب دین نے منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن غمزدہ حد درجے کا پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کیا سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن دے کر آیا۔ بولو سبحان اللہ، ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کھا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ ہو وہ کیوں مغموم و پریشان ہوگا۔ یہ سن کر غم کافور ہوئے، ڈھارس بند گئی، رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ جب سویا تو امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہے، فکر مت کر، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرض ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کو حکم صادر کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ضمانت پر آج باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت کے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری ہی تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا، بڑا ہی خوش تھا، مسرت سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وزیر صاحب دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا السلام علیکم وزیر صاحب، اور
وزیر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا آیا نہیں بھیجا گیا. سبحان اللہ. آیا نہیں بھیجا گیا ہوں. فرمایا وزیر نے استفسار کیا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. سبحان اللہ. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. پوچھا کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں, 500 دینار ادا کر دیں. جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سبحان اللہ. وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ بٹھا کر عرض کیا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا. سبحان اللہ. اور بہترین جگہ بٹھا کر عرض کیا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجئے. وزیر نے سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا, یعنی کہ پیار کیا. یہ رحمت دو عالم امت کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے. نیز وزیر صاحب نے کہا مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. پھر 500 دینار اور دیے, کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے. پھر 500 دینار اور دیے اور کہا کہ یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری میرے لیے لائے ہیں. اور پھر 500 دینار پیش کیے. آپ نے سچا خواب سنایا. وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور اسے کہا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے گیا اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرض وصول کر لو. جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم عالم رویہ میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرض ادا کر دیں اور اتنے پیسے اتنے اپنے پاس سے بھی اس کو دے دے. یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرض معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا. سبحان اللہ. جس کا اس نے قرضہ دینا تھا اس نے اس کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے کہ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار برکت 4000 دینار موجود تھے. برکت کس چیز کی تھی؟ درود پاک کی برکت. کس کی برکت تھی؟ درود پاک. مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. سبحان اللہ. تو احباب عظیم محبت ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں. صلو علی الحبیب.